السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ اجلالا و اکراما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو نبی مکرم تاجدار حرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، سورہ آل عمران کے آیتوں کی حوالے سے مختصر سی تفسیر آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی میں فقیر سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ الحمدللہ آج آیت نمبر 59 کے حوالے سے عرض کروں گا، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کی طرف انبیاء کرام کو اس لیے بھیجا کیونکہ وہ قوم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کو مانے اور دین و اسلام کو مانے، اس خدا کی پرستش کرے، بت پرستی کو چھوڑے۔ اس لیے انبیاء کرام کو اللہ نے قوم کی طرف بھیجا۔ قوموں نے کیا کیا؟ کچھ لوگوں نے انبیاء کرام کی دعوت کو مانا، وہ مسلمان ہوئے۔ کچھ لوگوں نے انبیاء کرام کو دعوت کو نہ مانا، پھر اوپر سے یہ ستم ظریفی کی کہ انبیاء کرام کو معاذ اللہ شہید بھی کیا کچھ لوگوں نے، جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ اور کچھ قومیں ایسی گزری، باضابطہ انبیاء کرام کو ہراسمنٹ جسے کہتے ہیں، ٹارچر جسے کہتے ہیں، باضابطہ کئی انبیاء کرام کو کچھ قوموں نے ٹارچر کیا، ہراسمنٹ کیا، پریشان کیا، ان کے ساتھ تکلیفیں کی، بہت دکھ و آلام دیے انبیاء کرام۔ تبھی بھی انبیاء کرام نے دین کا کام کرنا نہیں چھوڑا۔ یہ سلسلہ حضرت آدم سے چلا ہوا آ رہا ہے، حق و باطل کا معرکہ ہے، حضرت آدم سے چلا ہوا آ رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو تو اتنی پتھروں سے مارا جاتا تھا کہ بیان سے باہر ہے، اور جتنے انبیاء کرام کو تکلیفیں دی گئی، سب سے زیادہ تکلیفیں اگر کسی کو دی گئی ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ اس کے باوجود بھی میرے آقا علیہ السلام نے دین کے کام کرنے کے لیے ایک انچ قدم بھی آپ نے پیچھے نہیں ہٹایا۔ خود رمضان المبارک کے بابرکت مقدس مہینے میں 18 رمضان کو 313 مسلمانوں کے ساتھ میرے آقا علیہ السلام نے جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا، جو گزشتہ جمعہ جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا تھا۔ صرف 313 مسلمان تھے اور 918 کافر تھے، حالت روزہ میں تھے، سحری میں کوئی اچھا کھائے نہیں تھے، گوشت ووشت نہیں کھائے ہوئے تھے، بس کھجور کھا کے روزہ رکھے تھے، پھر اسی کھجور کو چوس کے روزہ کھولا کرتے تھے۔ ایسی فاقہ کشی کی زندگی تھی، حالات بڑے ناسازگار تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ایمان کی جولانی ایسی تھی، ایمان کی قوت، ایمان کی حرارت ان کے اندر ایسی تھی۔ تپتی ہوئی دھوپ میں 18 رمضان کو مدینے سے نکل کر بدر کی زمین پر جا کر وہاں پر کفار سے لڑ کر بدر کی زمین پر اپنی کامیابی کا جھنڈا کاٹ کر واپس آئے۔ لہٰذا حق اور باطل کی لڑائی شروع آدم علیہ السلام سے چل رہی ہے، جو آج تک بھی چل رہی ہے اور صبح قیامت تک بھی چلے گی۔ کچھ لوگوں نے کیا کیا؟ انبیاء کرام کو مانا۔ ماننے والوں میں بھی اور کیٹیگریز بنتے چلے گئے، ماننے والے الگ الگ انداز میں ماننا شروع کر دیے۔ جیسا کہ سب سے بڑا معاملہ جو پیش آیا انبیاء کرام میں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ پیش آیا۔ پورے ورلڈ کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، میں پوری دنیا کی بات بتا رہا ہوں۔ اس دنیا میں فی الوقت اگر آپ جا کے گوگل پہ سرچ کریں گے، ویکیپیڈیا پہ جا کے آپ
پڑھیں گے اس دنیا میں سب سے زیادہ پاپولیشن اور سب سے زیادہ جس مذہب کو ماننے والے لوگ اس زمین پہ بستے ہیں تو وہ عیسائی مذہب کرسچن کے لوگ رہتے ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں گرچہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو فالو نہیں کرتے، کیونکہ فالو کرنے کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو عیسیٰ نے کہا کہ وہ بات کو مانا جائے، تو اس کو فالو تو نہیں کہا جائے گا کیونکہ یہ لوگ مانتے نہیں ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیوا لوگ ہیں۔ اور گمراہی اس لیے ان لوگوں کا مقدر بنی کیونکہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور استغفر اللہ ثم استغفر اللہ حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کی بیوی مانتے ہیں۔ اس لیے یہ لوگوں کا بیڑا غرق ہوا، اور اس دنیا میں سب سے زیادہ جس مذہب کو فالو کرنے والے لوگ ہیں وہ عیسائی مذہب کے لوگ ہیں۔ سیکنڈ نمبر پہ مسلمان آتے ہیں، تھرڈ نمبر پہ دوسرے مذہب کے لوگ آتے ہیں، اور سب سے زیادہ جن کی کنٹریاں دنیا کے اندر ہے وہ عیسائی لوگوں کی ہے۔ تو اب اندازہ لگائیے کتنی بڑی دنیا جو نا اس غلط گمراہی فطرے میں جو نا جڑی ہوئی ہے، پھنسی ہوئی ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اچھا، ان کے اندر بھی جو نا کئی کیٹیگریز ہے، آرتھوڈکس بول کے جو نا ان کے اندر ایک کیٹیگری ہے، پھر کیتھولک بول کے ان کے اندر ایک جو نا کیٹیگری ہے، پھر پروٹسٹنٹ بول کے جو نا ان کے اندر ایک کیٹیگری ہے۔ اس طرح سے جو نا ان کے اندر ایک کیٹیگریز ہے، جس طرح مسلمانوں میں شیعہ سنی ہے نا، اس طرح ان کے اندر بھی کیٹیگریز ہے، ان کے بھی کچھ الگ الگ طریقے ہیں۔ کیتھولک کے اندر پاپ ہوتا ہے اور آرتھوڈکس کے اندر پاپ نہیں ہوتا، اس طرح طریقے ان لوگوں کے اندر بھی طریقے ہیں۔ بہرحال ان لوگوں کی بہت بڑی میجورٹی ہے دنیا میں، بہت زیادہ جو نا یہ لوگ پھیلے ہوئے ہیں، لیکن ان کا عقیدہ جو ہے وہ مسلمانوں کے اگینسٹ ہے، ان کو مسلمان نہیں کہا جائے گا، ان کی بات کو جو ہے قبول نہیں کیا جائے گا۔ جب یہ لوگوں سے پوچھا گیا کہ تم لوگ کیوں عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو وہ لوگوں نے کہا کہ جو نا عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ تو ایک عالم دین نے کہا کہ جب عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ان کو تم اللہ کا بیٹا مانتے اور ان کی پرستش کرتے، ان کی عبادت کرتے ہیں، پھر حضرت آدم کے تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے، پھر ان کی عبادت کیوں نہیں کرتے، پھر ان کی پرستش کیوں نہیں کرتے؟ پھر کسی عالم دین نے پوچھا کہ تم حضرت عیسیٰ کی کیوں عبادت کرتے؟ بولے وہ اندھے کو جو نا بینائی عطا کرتے تھے، اندھے کو وہ بینائی عطا کرتے تھے، اس لیے ہم کرتے۔ تو وہ عالم دین نے کہا کہ جو نبی اندھے کو جو ہے نا بینائی عطا کرے اس کی تم اگر عبادت کرتے ہو تو پھر ہمارا جو نبی ہے، ایک جنگ میں حضرت قتادہ، ایک صحابی رسول کا نام ہے، حضرت قتادہ کو تیر لگی تھی تو ان کا آنکھ کا لنڈا جو ہے نا وہ باہر نکل کے آگے لٹک رہا تھا، اس طرح سامنے لٹک رہا تھا۔ وہ آنکھ اپنی ہاتھ میں پکڑ کے سرکار کی بارگاہ میں تشریف لائے، آ کے عرض کرنے لگے رسول اللہ مجھے تیر لگی ہے اور میری آنکھ کا لنڈا جو ہے نا میری ہاتھ میں ہے، اس کا کچھ علاج فرمائیے، مجھ پہ رحم فرمائیے۔ تو سرکار نے اپنا لعاب دہن نکال کر ان کی آنکھ کو لگا کر آنکھ کو جوڑا، تو حضرت قتادہ کہتے ہیں خدا کی قسم اس آنکھ سے میں جتنا اچھا دیکھتا تھا اس آنکھ سے بھی زیادہ دیکھتا تھا فرمایا۔ تو جب نابینا کو بینائی عطا کرنے سے اگر تم حضرت عیسیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں تو میرے مصطفیٰ نے ٹوٹی ہوئی آنکھ کو جوڑا ہے، پھر میرے مصطفیٰ تو زیادہ عبادت کے لائق ہو، پھر حضور کی عبادت تم کیوں نہیں کرتے؟ اس طرح یہ عالم دین جواب دینے لگے۔ پھر وہ بندے نے پھر کہا نہیں، حضرت عیسیٰ جو ہے مردے کو زندہ کرتے تھے اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ ارے بھائی، مردے کو زندہ کرنا انسان سے ہی انسان کو زندہ کیا نا جی۔ بھائی ایک آدمی تھا، اس کی پرسنالٹی تھی، اس کے اندر گردے تھے، پھیپڑے تھے، کلیجی تھی، تل تھی، وہ تھی، دل تھا، آنکھ تھے، سب تھے نا باڈی کے اندر، وہ مر گیا تھا، اس کو زندہ کرے، یہ بات والی کمال بات ہے؟ یا پھر ایک بے جان چیز جو لکڑی ہے، لکڑی حضرت موسیٰ ڈالتے تھے تو وہ سانپ بن کے نکلتی تھی، تو بے جان چیز سے جان بننا کمال کی بات ہے یا جاندار مردہ چیز سے جان آنا کمال کی بات ہے؟ ارے بولو بھائی، بے جان چیز سے جان آنا بڑی بات ہے نا، لکڑی سے سانپ بننا بڑی بات ہے یا مردے سے زندہ بننا بڑی بات ہے؟ کیونکہ مردے سے زندہ بننا دونوں کا جسم ایک ہی ہے، بس روح نہیں تھی، روح ڈالی گئی، لیکن لکڑی سے سانپ بننا، لکڑی ایک الگ کیٹیگری ہے، ایک الگ مخلوق ہے، سانپ ایک الگ مخلوق ہے، اس سے کنورٹ ہونا یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو حضرت عیسیٰ زندہ مردوں کو زندہ کرنے کی وجہ سے اگر عبادت کے مستحق ہوئے تو حضرت عیسیٰ اگر مستحق ہوئے تو حضرت موسیٰ تو بدرجہ اولا مستحق ہوئے، اس لیے کہ وہ الگ چیز سے الگ چیز کو بناتے تھے، تو تم ان کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ عیسائی لوگ لاجواب ہو گئے۔
اس لیے اللہ نے اس آیت کو نازل فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال آدم کی جیسی ہے فرمایا، کیونکہ عیسیٰ بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے، آدم بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے، عیسیٰ بھی کلمہ کن سے پیدا ہوئے، اللہ نے کن کہا تو حضرت عیسیٰ پیدا ہو گئے، حضرت آدم بھی کلمہ کن سے پیدا ہوئے۔ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، ان کو مٹی سے بنایا گیا اور فرمایا گیا کن، اللہ نے کہا تو فیکون کی شکل میں وہ بن گئے، لہٰذا دونوں کی مثال ایک جیسی ہے۔ اور ذرا غور کریے ایک بات، آپ ہمیشہ حق بات کی جیت ہوتی ہے، یہ میری بات لکھ کے رکھ لیجئے۔ اگرچہ کہ جھوٹ بولنے والے، قتل کرنے والے، پہلوانا، روڈی چھٹراں طاقتور ہوتے، بنڈی ڈھکلنے والا غریب آدمی حق بات بولتا لیکن انہیں غریب رہتا، آپ لوگ کیا سمجھتے اس کی بات کون سنتا، اس کی کیا چلتی؟ ارے میاں چلتی تو اس کی جو فارچونر کار میں پھرتا، ساتھ میں گن رکھ کے پھرتا، لائسنس یافتہ گن، اس کی بات چلتی ہے، غریب آدمی کی بات کیا چلتی؟ لہٰذا جس کے پاس ہرا بھرا ہے اس کے پاس چلو تو تم کو بھی فائدہ ہو جائے گا، جس کی کھوٹری میں کچھ نہیں ہے اس کے پاس جا کے اس کی مجلس میں بیٹھیں گے تو تم کو کیا ملیں گا؟ لیکن ایک بات یاد رکھیے، میری بات کو اپنے دل میں جگہ دیجئے، اینڈ آف دا لائف، ہر چیز کا ایک اینڈ ہے، ہر چیز کا ایک ختم ہونا ہے، ہر چیز کو فنا ہونا ہے، ہر چیز کا ایک ڈیتھ ہونا ہے، مرنا ہے۔ تو فارچونر میں پھرنے والا بھی مرنے والا ہے اور ٹھیلا بنڈی چلانے والا بھی مرنے والا ہے، لیکن جب مریں گے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، اور انسان کی موت اس کی زندگی کا پتہ دیتی ہے۔ ہاں ایک بات یاد رکھیے، دنیا میں چھولے پہننے والے لوگ بہت ہیں، لیکن جب مریں گے تو معلوم ہوگا ان کی موت کو دیکھ کر کے یہ انسان کیسا تھا۔ تو انسان کی موت اس کی زندگی کا پتہ دیتی ہے، اور حق کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے، حق والے ہی ہمیشہ جیتتے ہیں۔ الحق من ربک، حق ہمیشہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، فلا تکونن من الممترین، لہذا تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ سورہ آل عمران میں اللہ ارشاد فرماتا آیت نمبر 60 میں، حق اللہ کی جانب سے ہے اور حق والے ہمیشہ جیتے۔ یہ 4 دن کی بہار ہے جو پہلوان لے کے چلتا ہے، یہ 4 دن کی بہار ہے جو لیڈر لے کے چلتا ہے۔ میں ہزاروں لوگوں کو ایسے دنیا میں دیکھا ہوں، اچھے لوگوں کے ساتھ رہ کر برے لوگوں کے ساتھ رہ کر اچھے لوگوں کو گری ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں، لیڈروں کے ساتھ رہ کر غریب آدمی کو گری ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں، بڑے دوست کو دیکھ کر غریب بھائی کو ترچھی نظر سے دیکھتے ہیں، امیر کی مجلس میں بیٹھ کر غریب کی غربت کا مذاق اڑاتے ہیں، بڑے لوگوں کے ساتھ گاڑیوں میں گھوم کر رکشہ بنڈی والوں کو ترچھی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ایسے میں نے بہت لوگوں کو دیکھتا ہے، جھوٹ بولنے والوں کے ساتھ رہ کر سچ بولنے والوں کے ساتھ دغا بازی کرتے ہیں، میں نے ایسے بہت لوگوں کو دیکھا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، اینڈ آف دا لائف جو ہے وہ ہمیشہ حق کے ساتھ ہے۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسا؟ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کی مخالفت ہوئی، کس نے کیا مخالفت؟ ان کی اگینسٹ میں کون آیا تھا جنت میں؟ شیطان آیا تھا۔ کون آیا تھا بھائی؟ جی شیطان آیا تھا۔ تو وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کے اگینسٹ میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو آسمان سے زمین کی طرف بھیجا۔ تو بسا اوقات جب کریشز ہوتے ہیں، جب دونوں کے درمیان میں، تو کسی ایک بندے کو ظاہری طور پہ جو ہے نا جگہ سے ٹرانسفر ہونا پڑتا ہے، ہٹنا پڑتا ہے۔ اس کے ہٹنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ناحق ہے، یہ غلط ہے، یہ جو ہے نا یہ جھوٹ ہے۔ اگر کوئی غریب آدمی، سچا مسلمان کسی امیر ظالم کے سامنے کھڑے ہو کر اگر خاموش ہو جائے، آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ غلط تھا، یہ جھوٹا تھا، یہ مکار تھا، یہ فربی تھا، وہ اس لیے خاموش ہے کیونکہ اس کے پاس طاقت نہیں ہے بولنے کی، لیکن اس کی خاموشی کو اس کی مجبوری مت سمجھیے۔ وقت ایسا آئے گا کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ یہ میں صرف سمجھانے کے لیے آپ کو بات بول رہا ہوں۔ حضرت آدم اور حضرت آدم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں کو دیکھیے آپ۔ آدم علیہ السلام آسمانوں میں تھے تو شیطان نے ان کے اگینسٹ میں مخالفت کی، حضرت آدم آسمانوں سے زمین پہ آئے،
حضرت عیسیٰ زمین پہ تھے، غور سے سنیے میری بات کو، حضرت عیسیٰ زمین پہ تھے، ان کے اگینسٹ میں یہودی لوگ آئے تو حضرت عیسیٰ زمین سے، ارے بولو بھائی، کوئی ادھر سے ادھر آیا، کوئی ادھر سے ادھر گیا، لیکن قیامت میں ہوگا کیا؟ پھر آدم جنت میں جائیں گے، پھر عیسیٰ زمین پر آئیں گے، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے بولو بھائی، پھر آدم جنت میں جائیں گے، جنت میں حضرت آدم جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ جیت کس کی ہوئی؟ حق والے کی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ پھر حضرت عیسیٰ پلٹ کے زمین پہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ ادھر والا ادھر گیا، ادھر والا ادھر آیا، لیکن حق کا بول بالا ضرور ہوتا ہے، اگرچہ کہ وقت لگتا ہے، پھر ادھر والا ادھر جائے گا، ادھر والا ادھر آئے گا، حق کا بول بالا ضرور ہوتا ہے۔ تو کسی کو دیر سمجھ کے اندھیر نہیں سمجھنا، ہاں ٹائم لگتا ہے، ان کی مرضی کی بات ہے، بس یار کی مرضی کے آگے یار کا دم بھر کے دیکھ، عرض مطلب کر کے دیکھا تو ترک مطلب بھی کر کے دیکھ، بھائی مانگ کے دیکھا تو خاموش ہو کے بھی دیکھ، اللہ سے مانگا تھا میں دعا، عرض مطلب کر کے دیکھا تھا، لیکن شاید ہو سکتا تھا وہ میرے حق میں بہتر نہیں تھا تو میری جھولی نہیں بھری، ترک مطلب کر کے دیکھ، حضرت کامل نے کہا یار کی مرضی کے آگے تابع یار کا دم بھر کے دیکھ، عرض مطلب کر کے دیکھا، ترک مطلب کر کے دیکھ، مانگ کے دیکھا ہوں، اب خاموش ہو کے بھی دیکھتا ہوں، مالک تو بہتر جانتا ہے مجھے کیا چاہیے، جو چاہنا جو دینا ہے تیری مرضی سے دے دے۔ لہذا ہمیشہ حق کی جیت ہوتی ہے، 4 دن کی چکر میں، وائٹ ڈریس کے چکر میں مت جائیے میرے بھائی، غریب کی غربت کا مذاق مت اڑائیے، لہذا میری بات کو اپنے دل میں جگہ دیجئے، یہ بہت اہم امپورٹنٹ بات بول رہا ہوں میں، اور آج کے دور کا خاصہ بول رہا ہوں میں آپ کو۔ لوگ ناحق لوگوں کے ساتھ پھرتے ہیں گلی کوچوں میں، اور میں نے ایسے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، پوری زندگی پھرا بڑے لوگوں کے ساتھ، لیکن جب وینٹیلیٹر پہ آ گیا، پالش کا اٹیک ہو گیا، بستر پہ آ گیا، کرسی پہ بیٹھنے کے قابل آ گیا، اب وہ کوئی بڑا آدمی اس کے ساتھ نہیں رہا، میاں اب تمہاری سروس ہو گئی، تم ہمارے ساتھ آنے جانے کے قابل نہیں رہے، ہمارے ساتھ ہم کو فائدہ دینے والا بندہ ہمارے ساتھ رہنا، فائدہ نہیں دینے والا بندہ ہمارے ساتھ رہ کے ہم کہاں اس کو جھل لیتے بیٹھیں گے، اس کو لے کے پھریں گے، جاؤ تم گھر میں آرام کرو، دیکھیں گے اچھے ہو گئے تو پھر آ جانا، پھر تمہارے کو یوز کریں گے، پھر تمہارے کو تھرو کریں گے، یوز اینڈ تھرو والا معاملہ ہے۔ لیکن وہی جو محلے کے غریب دوست ہوتے ہیں نا، وہ زندگی میں ہمیشہ کام آتے ہیں، اجی وہ مرنے کے بعد کاندھا بھی دیتے ہیں، آگے آگے چلتے بھی ہیں، قبر پہ ٹھہر کر دعا بھی دیتے ہیں، ارے تمہارا جو سیٹ تمہارے قبرستان پہ سے گزرا پلٹ کے تم کو سلام تک نہیں کرتا، لیکن سائیکل پہ جو بندہ غریب گزرا تھا، جاتے جاتے السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہوئے جاتا ہے۔